what is the cost of happy life? Happy life کیا cost ہے? First can you explain what is happy life? Happy life کیا ہے؟ Happy life یہ جو ہے نا relative term ہے. ٹھیک ہے، میں جس چیز سے مطمئن ہوں، جس چیز میں خوش ہوں، ہو سکتا ہے اس سے exactly varies from person to person. میرے لیے اور چیز ہے، آپ کے لیے ہر بندے کے لیے. لیکن اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ But ایک when پوائنٹ you پہ کیسے کر say سکتے ہیں؟ cost of happy life, that means the more you spend, the more you will be happy. کاسٹ جو ہے صرف مانیٹری ویلیو میں نہیں ہوتی. ابھی ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ صرف پیسے کاسٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، انٹرکٹ کاسٹ ہے، ان انشورڈ کاسٹ ہے، ڈائریکٹ کاسٹ ہے، آپ کا ٹائم کاسٹ ہے، آپ کی لیونگ اسٹائل کاسٹ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کاسٹ ہے، آپ کی نیٹ ورکنگ جو ہے وہ کاسٹ ہے، آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ آپ کی کاسٹ ہے، آپ کا سوشل میڈیا وہ آپ کی کاسٹ ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کی کاسٹ ہے، آپ کے کڈس جو آپ کی کاسٹ ہے. ساری چیزیں مل کے ایک بنتی ہیں. ایک ڈیزیز ہے سائیکولوجیکل ڈیزیز، جس کو بہت زیادہ سائیکیٹرسٹ کیش کروا رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہماری پوری دنیا کی 90% سے زیادہ پاپولیشن اس ڈیزیز میں مبتلا ہے. اس ڈیزیز کا نام ہے اسکیپزم. اسکیپ سے ورڈ نکلا ہوا ہے اسکیپزم. ٹھیک ہے، اٹ از بیسیکلی یہ سچویشن ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو فیس کرنے سے گھبراتے ہیں اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا پیچھے ہٹ جائیں. یہ کیوں ہوتی ہے؟ یو آر سٹنگ اوور ہیئر. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ابھی گھر سے ایک میسج آ جائے تو آپ کے دماغ میں فرسٹ چیز کیا کاؤنٹ کرے گی؟ کہ گھر آؤ. آپ کو اپنے باس کا میسج آ جاتا ابھی، یا آپ دیکھتے ہیں کال آئے گی، تو آپ کیا ازیوم کریں گے؟ واپس بلا رہے ہیں. انہوں نے یہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا، لیکن آپ نے ازیوم کر لیا. ٹھیک ہے، آپ کو کال آ جائے ابھی کسی سینئر کی، یا پھر جس مینیجر کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی آرگنائزیشن میں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی پک ہی نہیں کریں گے، اور ایک دم سے نا ہارٹ بیٹ تھوڑی سی تیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ گھر سے آئیں گے، اگر آپ کو گھر سے بھی کال آ جاتی ہے کہ آپ نے کہا تھا 12 بجے تک آ جائیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ پک نہیں کریں گے یا بہانہ تلاش کریں گے. دیٹ از بیسکلی اسکیپزم. تو یو ول ٹرائی ٹو اسکیپ دا سچویشن. اب اسکیپ دا سچویشن ہم کیوں کرتے ہیں؟ اب کیا ویسا ہی ہونا تھا جو ہم نے ایزیوم کر لیا؟ پہلی بات تو یہ ہے، سوچنے کی بات تو یہ ہے، کیا ایسا ہی چیز تھی جو ہم پلان کرنے لگ گئے؟ کیا وہی سچویشن جس سے ہم بھاگنے لگ گئے؟ ہو سکتا ہے آپ کے باس نے کہنا ہوگا کہ یار میں بھی لاہور آیا ہوں، کل اکٹھے چلیں گے. ممکن ہے. تو آپ نے یہ کیوں زوم کیا کہ وہ کہہ رہا کہ واپس سائٹ پہ آؤ کام چھوڑ کے؟ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کیوں زوم کر لیا کہ آپ نے یہ کیوں زوم کر لیا کہ آپ کب تک واپس آئیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ بھی اس طرف آئے ہوں گے کہ آپ کو لے کے چلیں گے، آپ کو اوبر نہ کرائیں یا پھر ڈرائیور آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسپینڈ مور ٹائم ہم گھر میں نہیں ہے، آدھے گھنٹے بعد آپ کو پک کر لیں گے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ نہیں ممکن؟ آپ کو جو انوانٹیڈ آپ کا جو کولیگ ہے اس نے اس طرح کوئی چیز شیئر کرنی ہو، ٹھیک ہے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ خوشخبری اب بتا دے یار کل میں نے ریزائن کر دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اسی کالج پہ کر رہے. ممکن ہے نا؟ یہ ہم نے کیوں ازوم کیا؟ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، ویژوائزیشن اینڈ آٹو سجیشنز، یہ دو چیزیں جب آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے، ویژوائزیشن اینڈ آٹو سجیشن کے اوپر، دین آپ کی لائف میں بہت سارے پرابلمس حل ہو جائیں گے. وی کی ناٹ سم اپ کاسٹ آف لائف. اس کے اوپر بہت سارے فیکٹرز ہیں، فیتھ ہے، بلیو ہے، اور مینی ادر فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے ہابیز کا آ جاتا ہے، آپ کی انڈیویجول ریلیشنس کا آ جاتا ہے، اسپورٹس کا آ جاتا ہے. بٹ اس میں سے دو میں نے سم اپ کیا آج کے لیے کہ آٹو سجیشن اور ویژوائزیشن ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے. تو اسی سے آئی ہوپ کہ میں آپ کو کلیئرٹی لا سکوں گا کاسٹ آف ہیپی لائف ہم کیا پے کر رہے ہیں اس دنوں میں. آپ تھکے ہوئے آفس سے نکلتے ہیں شام کو گھر جانے کے لیے، آپ کو آپ کی وائف کا میسج آ جاتا ہے، فرسٹ چیز کیا آئے گی؟ آپ نہیں پڑھیں گے، نہیں کہیں گے یار کچھ لازمی لانا ہوگا، میں تھکا ہوں میں نہیں جاؤں گا. ایسے ہوگا، ٹینشن والی چیز آ جاتی ہے ذہن کے اندر. آپ کو بھی اگر وائف کا میسج آ جائے 20 سال بعد، کبھی نہ آئے گا ہی. تو ایسا ہی ہوتا ہے. ویژوائزیشن اور آٹو سجیشن کیا ہے؟ ویژوائزیشن بیسیکلی یہ وہ دو ٹولز ہیں جو لیڈرشپ ٹولز ہیں. یہ دنیا کے اندر جتنے بھی لیڈرز آپ کو نظر آئیں گے، اسٹیو جابس لے لیں، آپ کو جو ہے بل گیٹس لے لیں، یا پھر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں جس میں تھامس ایڈیسن تھا، ٹھیک ہے، مارکونی تھا جس نے بنایا تھا، رائٹ بردرز تھے، وہ ان دو ٹولز کے اوپر کامیاب ہوئے ہیں. جتنے بھی آج تک جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں وہ ساری ان دو ٹولز کے اوپر کامیاب ہوئے ہیں، ویژوائزیشن اینڈ آٹو سجیشن. ویژوائزیشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اینڈ پروڈکٹ کو نا کلیئرلی ویژوائز کر لیں. ٹھیک ہے، ایک سینگ ہے
नेपोलियन हिल की बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है कि जिस चीज़ को आप बगौर यानी जिस चीज़ को आप अपने दिमाग में क्लियरली देख सकते हैं ना, आप उसको हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस चीज़ को आप बड़ी क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं, आप उसको हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। द इन्वेंशन प्रोडक्ट स्टार्टेड फ्रॉम दैट कि उन्होंने विजुलाइज किया सबसे पहले। अगर हम अभी से अपनी विजुलाइजेशन को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देंगे ना, इनफैक्ट नेगेटिविटी से हटा के, तो आपको जब भी आपके इर्द गिर्द जो चीज़ होती नजर आएगी वो पॉजिटिव ही नजर आएगी, ठीक है। मुझे घर से मैसेज आए, कॉल आए, मैं अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को, वाइब्स को जनरेट करूँ बजाय इसके नेगेटिव की। विजुलाइज करूँ पॉजिटिविटी को, जितना पॉजिटिविटी को विजुलाइज करूँगा, सोचूंगा, समझूंगा, देखूंगा या बात करूँगा, स्प्रेड करूँगा, उतने ही मुझे वैसे ही मिलेंगे। क्यों? बाज़ लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ये स्ट्रॉन्ग होती है कि वो विजुलाइजेशन की बेस के ऊपर अगले को मनवा लेते हैं। क्यों? ये जो आपने वाइब्स की बात की है, ये ट्रांसमिट होती है ना, एक पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट हो रही होती हैं, उसका आपको आउटकम भी मिल रहा होता है। ठीक है, एक यूनिवर्सल रूल है कि एवरी बॉडी जो है इन दिस यूनिवर्स एमिट एनर्जी, ठीक है। हमारा एजिंग प्रोसेस बेसिकली कि हम एनर्जी एमिट कर रहे हैं, फाइनली भी एज आउट हो जाते हैं, ठीक। और कुछ लोगों की ये एमिशन तेज़ है, कुछ की कम है। जो इनकी तेज़ होती है वो जल्दी एज आउट हो जाते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। जिनकी जब आपकी बॉडी में से एनर्जी निकल रही है, इसमें पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन आपके कंट्रोल में है, टाइप ऑफ एनर्जी आपके कंट्रोल में नहीं है, बट कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी इज इन योर कंट्रोल। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी एमिट करेंगे ज़्यादा। इस तरह आप में से भी वही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। अब आई एम एमिटिंग द पॉजिटिव एनर्जी राइट नाउ, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगी। एवरी बॉडी एमिट्स एनर्जी एंड एनर्जीज विद सिमिलर फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिवर्सल रूल्स है, न्यूटन में पढ़ा के चला गया है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूँ, मेरा एक्सपीरियंस आइंस्टाइन ने पढ़ाया, न्यूटन ने पढ़ाया था। अच्छा मैंने एक चीज़, ये एक्सपीरियंस भी है मेरा। एक तो ये कि हम माशाल्लाह मुसलमान हैं सारे, अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि जो मुझे जैसा गुमान करते हैं ना मैं उससे वैसा ही, एक तो ये चीज़ है, ठीक है। और दूसरा मैंने एक्सपीरियंस किया है, कभी लाइक सुबह उठते हैं, क्योंकि हम जो प्रोफेशनल्स हैं ना, स्पेशली जो जॉब्स कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस ऑन कर रहे हैं, वो नहीं, हमें ना रात को ख्वाब में वो चीज़ें आ रही होती हैं और सुबह उठते हैं उन्हीं चीज़ों को होती हैं। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जिस दिन मैं घर से निकलते हुए कुछ चीज़ पॉजिटिव लेता हूँ ना कंपनी की, कि आज यार वहाँ पे अच्छा होने वाला है कुछ, उस दिन मैं जब ऑफिस के गेट से एंटर होता हूँ तो मैं खुशगवार मूड में एंटर होता हूँ। तो जिस दिन मेरे साथ ये होता है कि यार आज कुछ नेगेटिव है, वहाँ पे बॉस ने आज तो ये कर दिया होगा मेरे साथ, ठीक है। आज शायद संडे है, तो 3 दिन पहले की बात है, ठीक है। मुझे रात को एक ईमेल आई बड़ी नेगेटिव सी कि ये है वो है, तो मैं पूरे रास्ते ये अपने आप को इतना नेगेटिव कर लिया, ठीक है। इवन मैंने बिलीव मी और नॉट मैंने सदका भी दिया कि यार ये चीज़ें जो है ना ये, और मैं जब अपने ऑफिस पहुंचा हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा इतना अच्छा दिन गुजरा। तो ये कि हम एक तो जो चीज़ सोचते हैं, हम अगर पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। वही वाली बात कि जिस तरह अल्लाह ताला की जाने को मैं कि जो जैसा गुमान करेगा वैसे ही उसको मैं वैसे ही कहूँगा। इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन योर माइंड एंड सेकंड इन द रियलिटी। अच्छा, हम बात कर रहे थे विजुलाइजेशन की, ठीक है। विजुलाइजेशन इज बेसिकली द थिंग यू विजुलाइज स्ट्रांगली, वही हकीकत में हो जाती है। कर सकें। मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि एक हम अपने माइंड में सेटअप रखते हैं कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। चीज़ों की प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन अ सिचुएशन आई विल थिंक ऑफ द पॉजिटिव साइड एज वेल, बट मैं अपने माइंड को अपने वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रखूँगी। तो उसको आप किस चीज़ में कैटेगराइज करोगे कि मैं वर्स्ट सोच के उसके अपने आप को प्रिपरेशन करने में कोई बुराई नहीं है, बट मैं उसको सोच तो नहीं। इसके ऊपर ऑटो सजेशन के ऊपर मैं आता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लियर करूँगा। आपने मेंटल एक्सरसाइज करनी है, जो आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट कहती हैं कि आपने पॉजिटिव सोचना है, हर चीज़ के ऊपर पॉजिटिव सोचना है। अब ठीक है, आपके ज़हन में आता है इंसान है कि आपके नेगेटिव भी हो गए, इस तरह भी हो सकता है, आप उसके लिए तैयारी करें, बट उसको अपने दिमाग में अपने ऊपर हावी ना आने दें। ये कैसे होगा? एक हदीस है कि जिस चीज़ का जिक्र किया जाता है वो चीज़ आम हो जाती है। तो आप जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी का जिक्र करेंगे, अच्छी चीज़ों का दूसरे अपने कोलीग्स फ्रेंड से जिक्र करेंगे, वही चीज़ कॉमन होती जाएगी, वर्ड ऑफ माउथ। इसी तरह
یہ ویژولائزیشن کی بیس کے اوپر ہمارے بہت سارے امپلائیز یا بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کمپنی میں تھوڑا سا ریسیشن ہے, ہر کوئی سوچنے لگتا ہے مجھے نہ نکال دیا جائے, مجھے نہ نکال دیا جائے, مجھے نہ نکال دیا جائے. جس کا لسٹ میں نام بھی نہیں ہوتا اس کا بھی لسٹ میں نام آ جاتا ہے, اسی بیس کے اوپر کہ وہ اپنے سامنے باس کے سامنے ان چیزوں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اس طریقے سے وائبس جنریٹ کر رہا ہوتا ہے, نیگیٹو انرجی جنریٹ کر رہا ہوتا ہے جو اس کی نیگیٹو انرجی کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور وہ اٹریکشن کے اندر میں پھر وہ کام ہو جاتا ہے. جو باڈی لینگویج ہے وہ یہی ہے کہ آپ اتنی پازیٹیو انرجی جنریٹ کرتے ہیں, ویژولائز کرتے ہیں اپنے دماغ میں پازیٹیو سچویشن کو, وعلیکم السلام, پازیٹیو سچویشن کو ویژولائز کرتے ہیں, اور اس کی بیس کے اوپر آپ اتنا زیادہ پازیٹیو انرجی کو ایمٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو آپ نے سوچا ہوتا ہے 100% ویسے ہی ہو جاتا ہے. دوسرا مان لیتے ہیں آٹو سجیشن. واٹ از آٹو سجیشن؟ میں نے 2 بلاگس لکھے تھے. ایک بلاگ لکھا تھا کہ ایوری تھنگ از کریٹڈ ٹوائس, ونس ان یور مائنڈ اینڈ سیکنڈ ان دا ریئلٹی, جو ویژولائزیشن ہے. دوسرا میں نے بلاگ لکھا تھا وہ تھا واکنگ ود جوائنٹس. وہ بیسیکلی آٹو سجیشن از واکنگ ود جوائنٹس. یہ بھی نیپولین ہل نے اپنی بک میں نا پریزنٹ کیا تھا بڑے خوبصورت طریقے سے. وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں کسی پرابلم پہ آ کے اسٹک ہو جاتا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں آگے بڑھوں یا پیچھے بڑھوں, تو میں اپنا ایک میرا روم تھا جس کمرے میں جاتا تھا, کنڈی لگاتا تھا اور آنکھیں بند کر کے نا جو میرے پرائم لوگ لیڈر جن کو میں بہت زیادہ فالو کرتا تھا, میں آنکھیں بند کر کے یہ زوم کرتا تھا کہ وہ سارے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. دا بک واز ریٹن ان 1920s یا 30s میں لکھی گئی تھی, تھنک اینڈ گرو رچ. تو اس وقت جو ایڈیسن تھا اور آئنسٹائن تھا اور نیوٹن, یہ لوگ بڑے پرومیننٹ تھے, وہ ہینری فورڈ تھا, یہ لوگ تھے. کہتا میں ان کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا آنکھیں بند کر کے. اس کی سب سے اچھی ایگزامپل والا کون سی ہے؟ لگے رہو منا بھائی مووی. دیٹ از آٹو سجیشن. دا مووی 100% اسکرپٹڈ آن آٹو سجیشن. کیا کہ آپ زوم کر لیتے ہو کہ یار میرے ارد گرد وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اب ان کو اپنی پرابلم میں اپنی سچویشن میں لاتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں یہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, میں نے اپنی وہ بک میں ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر رائٹ ناؤ مجھے ایک پرابلم آ گیا جاب کے اندر, یا پھر میں بزنس کر رہا ہوں, میرا ایک طرف سے بزنس فلاپ ہو گیا, تو میں کس کو دیکھ کے اس بزنس میں آیا تھا؟ اسٹیو جابس کو دیکھ کے, یا بل گیٹس کو دیکھ کے, یا ہمارے جو فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم کی میں نے پرسنالٹی سے بہت زیادہ انسپائر ہوں. Let me allow to put him in my situation. قائد اعظم کو آج اپنی سچویشن میں رکھتا ہوں, وہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو وہ ڈیسیژن لے جائیں گے دیٹ از آٹو سجیشن. بعض لوگ ضروری نہیں کہ آپ اس طرح کے انسپائرڈ پیپلس کو ہی رکھیں, آپ اپنے فادر کو رکھ سکتے ہیں, اپنے گرینڈ فادر کو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, آپ ایک سچویشن میں آ گئے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ یار آپ وہ میری جگہ ہوتے تو وہ کیا کہتے ہیں, میں نے چھاڑ کچھ نہیں ہونا ہوگا رہتا. آپ بڑے لائٹ موڈ میں آ جائیں گے. رائٹ, کہ اگر میری جگہ میرے فادر کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے, یا پھر ابھی میرے پاس فادر ان کے پاس ہوتا ہے, ان سے پوچھتا کہ ابو میں اس پرابلم میں آ گیا ہوں, کیا کروں, کچھ نہیں ہوتا خیر ہے. یا آپ کسی کلوز فرینڈ کو بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کی نظر میں بڑا اہمیت رکھتا ہے. یار اگر وہ میں ابھی پھنس گئی ہوں, ٹریفک میں پھنس گئی ہوں, ٹریفک میں پھنس گیا ہوں, وہ اگر ہوتا میرے ساتھ تو کیا کہتا, وہ فلاں گانے لگا لے, سن لے, چن مار. ٹھیک ہے, دیٹ از آٹو سجیشن. اور یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے, اور اس کو پریکٹس کرنے سے پہلے یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دوز پرسنالٹیز جن سے آپ واقعی انسپائرڈ ہیں. یہ ایسا نہیں کہ ہر کسی کو مائیکل جیکسن کو ذہن میں لے آئیں گے, جسٹن بیبر کو لے آئیں گے تو اس سے آپ کے کام ہو جائیں گے, اس طرح نہیں ہوگا. دا اونلی تھنگ, دا کاسٹ آف ہیپی لائف از کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کرتے. جب آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے لگ جائیں گے, اپنے جو اندر ہڈن ٹروتھ ہے اور جو ہڈن کیپیبلٹیز ہے ان چیز کو ایکسپلور کرنے لگ جائیں گے, دیکھنے لگ جائیں گے, جھانکنے لگیں گے, تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے فیصلے آسان ہو جائیں گے لینے میں. یہ کلیئر ہوا کسی کو کہ نہیں ہوا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندے نے ریزائن کرنا, اب جیسے میں سیفٹی کے اوپر آ جاؤں, تھوڑا سا اس کو ہم پریسائز کرتے ہیں. HSC کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم سب سے پہلے ویژولائز کرتے ہیں کہ ہماری باری آنی ہے نکال لینا, ایسے ہی ہے. سب سے پہلے اس ویژولائزیشن کو کنٹرول کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, آپ نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے. سیکنڈ چیز, آپ نے یہ ویژولائزیشن پہ کنٹرول, آٹو سجیشن پہ چلا جانا ہے کہ اگر میں خود ساختہ کہ آپ نے کبینہ بنا لیں, آنکھیں بند کر کے سوچنا لگ جانا ہے. لیکن سوچنا صرف پازیٹیو لوگوں کا, ان لوگوں کو نہیں سوچنا جو پہلے کہہ رہے ہوں گے اس بندے کو نکالے, ٹھیک ہے, وہ پھر آپ کے ذہن میں ایسے ہی آئیں گے, آپ خود ریزائن کر دیں گے. 99% ریزگنیشنس کی وجہ یہ بنتی ہے آرگنائزیشنس کے اندر. ہم آٹو سجیشن ہمارا غلط موڈ میں چلا جاتا ہے اور ویژولائزیشن غلط ہو جاتی ہے. اس کو پازیٹیو رکھیں. ہاں, بعض سینیریوز آ جاتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, آپ پلاننگ کر لیتے ہیں, وہ اوکے ہے. لیکن جب بعض بات ہو جاتا ہے کہ ہماری سچویشن اتنی ورسٹ نہیں ہوتی, ہم گھر بیٹھتے بعض ہوتے ہیں یار اتنی ورسٹ تو تھی نہیں, میں نے کیا کیوں.
ہمارے گھروں کے اندر جو شادی شدہ لوگوں کے لیے جو ان کی زندگی ہے اس میں لڑائی جھگڑے، ٹھیک ہے، ہم پہلے زوم کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ کہنا ہوگا، اس کو میں کہتا ہوں پری آکوپائڈ اسٹیٹ، ٹھیک ہے، پری آکوپائڈ اسٹیٹ، ٹھیک ہے، یہ اسکیپزم سے ریلیٹڈ ہے. اسکیپزم کا جو فنڈامنٹل ہے نا، جس وجہ سے اسکیپزم میں آپ چلے جاتے ہیں، وہ ہے کہ پری آکوپائڈ اسٹیٹ. آپ کا مائنڈ اتنا زیادہ پری آکوپائڈ ہو جاتا ہے ہر چیز سے، ہر کام سے، کہ آپ کو نظر ہی نیگیٹو آنے لگ جاتا ہے. تو پھر اس کو سم اپ اسی طرح کریں گے نا کہ وی آر ناٹ کنٹرولنگ آور برینز آر کنٹرولنگ us. آپ نے اپنے برین کو خود کنٹرول کرنا ہے، exactly. اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہ ایک دو دنوں میں، راتوں میں نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ جب آپ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں گے، پازیٹیوٹی کا ذکر کریں گے، بک ریڈنگ کریں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، ایسی گیدرنگس میں جائیں گے، نیگیٹو چیز کو آگے اسپریڈ نہیں کریں گے، پازیٹیو کو صرف اسپریڈ کریں گے، آٹومیٹکلی پھر آپ کے اندر وہ وائبز آنے لگ جائیں گی، وہ آپ چیزیں زوم کرنے لگ جائیں گے، یار ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے. اس میں وہ کی ہے کی از ریپیٹیشن. جتنا ریپیٹ کرتے ہو گے، پریکٹس کرتے ہو گے، تو وہ لائک انگرینڈ ہو جائے گی آپ کی پرسنالٹی کے اندر. وہ ریپیٹیشن کہہ لیں، گرت کہہ لیں، آپ کے اندر آپ کتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، ہر بار پر ریپیٹ کرنا ہے. اگر ہم لاسٹ بیٹھک میں میں کہہ دیتا کہ یار لوگ نہیں آتے، چھوڑو میں کرتے نہیں سیکنڈ، آج سے لوگ نہ آتے، آئی ریپیٹڈ دا ٹاسک، ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے، امید ہے، پتہ نہیں زیادہ آتے ہیں کم آتے ہیں، وہی آپ کی والی بات کہ کم آ سکتے ہیں. آئی کیپ دس تھنگ ان مائنڈ، لیکن کھانا کم میں نیکسٹ ٹائم میں منگواؤں گا. تو کھانا زیادہ کر دیں لیکن ہم پلان کریں گے، ٹھیک ہے، پلان ضرور کریں گے اور اس کو پازیٹیو طریقے سے کریں گے. ہم مینیو پہلے بتا دیں گے. So you have to practice these two tools, visualization and auto suggestions. ٹھیک ہے، جتنا ان جو دو چیزوں کے اچھا یہ لوگ جو ہے نا ویژولائزیشن کی میں بڑی اچھی آپ کو لائیو ایگزامپلس دیتا ہوں جو ہمارے زندگی میں بڑی کامن ہے. آپ نے وراٹ کوہلی کو کبھی کھیلتے دیکھا ہے؟ رکی پونٹنگ کو، انضمام الحق، محمد یوسف، گل کرسٹ، ہیڈن، برینڈن اور میکولم، یہ سارے اپنی باری آنے سے پہلے ہی ہیلمٹ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں ڈریسنگ روم میں. کیوں؟ ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں. جتنا زیادہ پازیٹیو طریقے سے ویژولائز آپ کریں گے نا، اتنا آپ وارم اپ ہو جاتے ہیں. میں جم جاتا تھا تو میرا جم والا کہتا تھا یار آپ کے وارم اپ نہیں کرتے. میں کہا میں پیچھے آدھا گھنٹہ جو آتا ہوں نا وہ میں ویژولائز کر کے میں آنے سے پہلے وارم اپ ہوتا ہوں. مجھے کبھی آج تک وارم اپ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہی پڑی اور نہ مجھے کوئی ایسی انجری ہوئی جسے میں وارم اپ نہ کرنے سے ہوتی ہے. اچھا، نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی میں ایک ایگزامپل دے دوں. وہاب ریاض بہت فیمس ہوا تھا وہ شین واٹسن والے اسپیل پہ. جب شین واٹسن سامنے آتا تھا تو پتہ چلتا وہاب ریاض سے اچھا بالر نہیں ہے، لیکن جب شین واٹسن دوسرے اینڈ پہ جاتا تھا، اسٹریٹس میں آتا تھا، تو وہ ایک آرڈنری بالر بن جاتا تھا. شین واٹسن نے اس کو نیگیٹو لے لیا کہ یار ہی از ون آف دی بیسٹ بالر، تو وہ اس کے اوپر حاوی آ گیا. وہ شین واٹسن نے نہیں لیا، وائبز جو تھیں وہ اس طرح کی ہو گئی تھی کہ مجھے باؤنسر ہی کرائے گا، اور وہ ایسا ہی ہوتا تھا، وہ آٹومیٹکلی ہو رہا تھا. یہ آپ کی پرسنل لائفز، پروفیشنل لائفز، انڈیویجول لائفز، سوشل لائفز، فرینڈشپس، ایف این ایف، جو بھی آپ ہر جگہ پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. بٹ بی پازیٹیو وائبس کو جنریٹ کریں، اگلا بھی وہی ٹریک کرے گا اور سارا کچھ ہے. ہو سکتا ہے ایک دو جگہ آپ بڑے بری طریقے سے ناکام ہو، اس کو دل پہ نہ لیجیے گا، پریکٹس کرتے رہیے گا. ناکامی آ جاتی ہوتی ہے اسٹارٹنگ کے اندر، کیونکہ آپ نے ایک چیز نئی اسٹارٹ کرنی ہے تو ہمیں بھی بہت ساری کام اٹھانی پڑتی ہے. تو ایک پاسٹر ہے جوئل اوسٹین، اس نے ایک بک لکھی ہے 7 ways to live a potential life. تو اس میں اس فرسٹ پرنسپل اس نے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، وہ اپنے بندے کو بلیسنگ جو اس کی ہے نا، اس کی انفینٹ جو خزانے ہیں وہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کہ پنشمنٹ کے لیے. تو ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو دعا ہے وہ لمیٹڈ سی ہے. ہم جب مشکل میں آتے ہیں تو پھر ہم اتنی دعا کرتے ہیں کہ اس مشکل سے مشکل کی کرتے ہیں، وہ وہی چیز جتنا ہم نے گمان کیا اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں نہیں دیا. تو اس نے وہاں پہ مینشن کیا ہوا کہ یار دعا اس کی حیثیت کے مطابق مانگو، وہ تو دینے والا ہے، وہ تو بیٹھے ہی دینے کے لیے آپ کو. اس کے پاس تو لامحدود ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا، حد نہیں ہے اس کی. تو ہم اس سے مانگنے میں بھی حد کیا ایک باؤنڈری ڈیفائن کر دیتے ہیں، کتنا ہی مانگنا ہے. ضرورت ہی یہ ہے بتانے کا پرپز یہ کہ ایک پادری کے جو بلیفس وہ یہ ہیں، اور ہم بینگ مسلم ہم لوگ کی بلیفس اتنے ویک ہیں نا، ہمیں تو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے اس نے میرے لیے کیا کرنا ہے یا میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے. وہ اس ذات کو نے بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے. اچھا،